السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان ورا خان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف SMIU. 14 مئی کو دنیا بھر میں ہجرت کرنے والے پرندوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. پاکستان میں 500 سے زائد اقسام کے پرندے ہجرت کر کے آتے تھے، جن کی تعداد میں اب واضح طور پر کمی ہو گئی ہے. ان کی کمی کی وجوہات میں سے ایک وجہ لائٹ پولیوشن بھی ہے. آج کے پروگرام میں ہم لائٹ پولیوشن پر بات کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے گیسٹ کیپٹن شہروز علی، جن کا تعلق کمرشل ایویشن سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایجوکیشن، میڈیا اور آرٹ سے بھی وابستہ ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار بینگ آن آر شو. کیسے ہیں شہروز صاحب؟ میں الحمدللہ خیریت سے. آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ. پروگرام کا آغاز کیا جیسے کہ میں آپ سے سوالات کی جانب بڑھوں گی. ہمارا پہلا سوال جو کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہے کہ لائٹ پولیوشن کیا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ تھوڑا سا اس کو بریف کر دیں. جی دیکھیں، لائٹ پولیوشن جو ہے یہ بہت ہی ایک ایسا ایریا جس پہ ہم لوگ زیادہ فوکس نہیں کرتے. بینگ سٹیزنس ہم لوگوں نے ہمیشہ شروع سے ایئر پولیوشن، واٹر پولیوشن پہ فوکس کیا ہے، بٹ یہ ایک ایسا ڈومین ہے جس پہ بات نہیں کی گئی ہے. اینڈ آج سے ہم اچھی بات ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اب. جی دیکھیں، ایکسیسو یوز آف آرٹیفیشل لائٹس، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی کاز کرتی ہے لائٹ پولیوشن کو. دیکھیں، بلب جو تھا یہ ایڈیسن صاحب نے 150 سال پہلے جو ہے بنایا تھا، ٹھیک ہے، فار پروڈکٹیو پرپزز. بٹ اب جس طریقے سے اس کی وائڈ اینڈ الٹرا ایکسپینشن ہو گئی ہے، مطلب اسٹریٹ لائٹس اینڈ دوسری چیزوں میں جہاں پہ آرٹیفیشلی وہ جو ہے جتنی بھی حیات ہیں، لائک اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی وی ایز بینگ ہیومنس، بٹ جتنی بھی آپ کے جانور ہو گئے، چرند ہو گئے، پرند، ان سب کو جو ہے وہ ایک نیگیٹیولی امپیکٹ بھی کر رہے ہیں، جس کو ہم لوگ جو ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. سو ایکسیسو یوز آف آرٹیفیشل لائٹس ان اینی فارم کازز لائٹ پولیوشن. یہ آپ نے بہت اچھے سے ہمارے ویورز کو ایکسپلین کر دیا لائٹ پولیوشن کے بارے میں. اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایز اے کمرشل ایویشن لائٹ پولیوشن سے آپ کو کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں؟ جی دیکھیں، ایز بینگ اے پائلٹ میں بتاؤں کہ ہمیں لائٹ پولیوشن، میں ایز بینگ اے پیسنجر بھی آپ کو ہی بتاؤں گا کہ آپ نے خود اس کو ریکٹیفائی کریں گے اس چیز کو بھی. کہ دیکھیں، جب ہم کسی بھی الومینیٹڈ، لائک جیسے یہ اسٹوڈیو ہے، یہ لٹ ہے پورا، ٹھیک ہے، اس سے باہر نکلیں گے جیسے ڈارک سائڈ پہ جائیں گے تو آپ کو پہلے کیا ہوگا، آپ کو اس انوائرمنٹ کو سمجھنے میں نا، آنکھوں کو اس انوائرمنٹ کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے. سو ایز وی بینگ پائلٹس ایز ویل ہمیں یہ بڑا ڈسٹرب کرتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم اپروچ کرتے ہیں ٹورڈس لینڈنگ تو کبھی کبھی رن وے ہمیں اتنا لٹ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اوور دا RT کہ کین وی جسٹ ہیو دی رائٹس کی گریڈ ریڈیوس کر سکتے ہیں. نہیں، کیونکہ وہ ایکسیسو گلیئر جو ہے نا، وہ آپ کو پھر جو دوسرے جو ویژول ریفرنسز ہیں اس سے آپ اس کو پھر ڈسریگارڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس سے بیسکلی ایک میڈیکل، میں اگر آپ کو ہیومن پرفارمنس کے حساب سے بتاؤں تو بیسکلی واٹ ڈز اٹ ڈو از، ہماری جو آنکھیں جو ہوتی ہیں اس میں بیسکلی ریٹائنا جو ہے اس میں فوٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ فوٹو ریسیپٹرز جو ہیں ان میں راڈز ہوتی ہیں، کونز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. راڈز جو ہیں بیسکلی وہ رات کے وقت جو ہے وہ کام کرتی ہیں، اینڈ جو آپ کے دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا پارٹ وہ دن کے ٹائم کام کرتا ہے. سو راڈز کو تقریباً 30 منٹس لگتے ہیں ٹو بینگ ایڈیپٹیو ہونا اس ڈارکنیس سے، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ ایز بینگ اے پیسنجر بھی آپ اگر دیکھیں، جب ہم ڈیورنگ دا ٹیک آف، ٹھیک ہے، یا لینڈنگ، ہم لوگ کیبن کی لائٹس کیوں آف کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا ہم لائٹس آف کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کیس آف این ایمرجنسی جہاز اگر ٹیک آف کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پیسنجرس کی جو آنکھیں نا وہ اندھیرے سے اتنی آشنا ہو جائیں کہ ان کیس آف این ایمرجنسی ان کو باہر سے، ان کو مطلب تھرو آؤٹ ونڈوز کیوں اوپن کرتے ہیں تاکہ باہر سے ایریا اورینٹیشن رہے کہ ان کیس آف این ایمرجنسی جو ہے آنکھیں جو ہیں جو پیسنجرز ہیں ان کی اتنی ریسیپٹیو ہو جائیں ڈارکنیس سے کہ ان کیس آف ایمرجنسی وہ ایزیلی ایویکویٹ کر سکیں. کیونکہ ہمارے پاس یہ لا ہے کہ کوئی سا بھی جہاز ہو، چاہے وہ چھوٹا سیسنا سے لے کے ایئر بس 380 تک ہو، دی ہول ایئر کرافٹ ہیز ٹو بی ایویکویٹڈ ود ان 90 سیکنڈس میکس، ٹھیک ہے. تو وہ سارا ہمارا کرو کا کام ہوتا ہے. بٹ اسٹل پیسنجرس کی اگر ہم ہیومن فزیولوجی کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں یہ ہے کہ 30 منٹس جو ہیں ہماری بیسک آنکھوں میں ہوتا ہے ویژول پرپل ہوتا ہے جو کہ ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اینڈ تبھی ہم کہتے ہیں کہ وٹامن اے کا انٹیک جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارا ویژول پرپل جو ہے، جو کہ ہماری ڈارکنیس کو ہم آنکھیں جلدی اڈیپٹیو ہو جائیں، وہ زیادہ جلدی کریٹ ہو اینڈ اچھی اماؤنٹ میں کریٹ ہو تاکہ ہم ڈارکنیس سے آشنا ہو سکیں.
सो ये एक फैक्टर है। एंड मोर ओवर वैन एवर वी अप्रोच सिटी एज वेल, क्योंकि हम जब इंट्रा सिटी फ्लाइट कर रहे होते हैं तो जब हम किसी शहर की तरफ जा रहे होते हैं तो बहुत सारी लाइट्स होती हैं, तो हमारा जो रनवे है, एंड कभी कभी हमें मुश्किल लग जाता है रनवे को फाइंड करना अगर हमारे पास, क्योंकि अब तो सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो सारे ग्लास कॉकपिट हैं, हमारे पास सारे GPS एंड चीज़ें हैं, बट स्टिल व्हेन वी आर लाइक फ्लाइंग, क्योंकि हमारे फ्लाइट चेक्स होते हैं तो वी डू फ्लाई विदाउट दीज इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल विजुअली नाइट फ्लाइंग में, तो कभी कभी हमें रनवे को फाइंड करना बहुत मुश्किल लग जाता है, क्योंकि सिटी की लाइट्स इतनी ज़्यादा होती हैं एंड अराउंड द सिटी, अराउंड द रनवे एज वेल, अराउंड द एयरपोर्ट एज वेल, कि हमें रनवे की ओरिएंटेशन में कभी कभी मसला हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज आर्टिफिशियल लाइट्स। नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आते हैं हम एक ब्रेक से, देखते रहिए SMIU TV।